ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کی بادشاہی ایک بار پھر کسریٰ پرویز کے خاندان میں آ گئی تھی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب سلطنت فارس کی پہلی والی شان و شوکت لوٹ آئی ہے اور پھر دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ مذہبی پیشوا کہتے تھے کہ یزدگرد کی واپسی نہایت اچھا شگون ہے اور یہ مسلمانوں کی موت کی نشانی ہے۔ حالات ایسی صورت اختیار کر رہے تھے جو مجاہدین کے لشکر کے لیے بے حد خطرناک تھے۔ مدائن میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہونی شروع ہو گئی تھی۔ لوگ جوق در جوق جذبے اور ولولے سے فوج میں شامل ہونے لگے۔ ان کی اور نئے گھوڑوں کی ترتیب شروع ہو گئی۔ فوج کی نفری اور گھوڑوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ادھر مثنہ بن حارثہ بمشکل 3000 مجاہدین کے ساتھ بغداد کے قریب سابات کے مقام پر پریشان بیٹھے تھے کہ وہ نفری کی کمی کہاں سے پوری کریں۔ اس کے علاوہ مثنہ کا زخم اور زیادہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ذرا سا چلتے تھے تو بھی سانس پھول جاتا تھا اور زخم سے درد کی ٹھیسیں اٹھتی تھیں۔ طبیبوں کی نگاہ میں وہ اب لڑائی کے قابل نہیں رہے تھے۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ چونکہ کسریٰ پرویز کا ذکر ایک بار پھر آیا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم پھر اس خط کی بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول اسلام کے لیے بھیجا تھا، اور پرویز نے رونیت کا یہ مظاہرہ کیا کہ یہ خط پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس داستان میں اس خط کا اور اس سے متعلق واقعے کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن خط کا متن پہلے پیش نہیں کیا گیا۔ خط کی تحریر پیش کرنے سے پہلے پرویز کی فرعونیت کا مختصر سا ذکر ہو جائے تو بے محل نہ ہوگا۔ کسریٰ پرویز جو خسرو پرویز کے نام سے مشہور ہوا، وہ ہرمس کا بیٹا اور نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ نوشیروان جو اس کا دادا تھا، اس نے عدل و انصاف میں شہرت حاصل کی اور تاریخ میں اونچا نام اور مقام پایا، اور پوتا دادا کے الٹ چلا اور فرعونیت میں نام پیدا کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ خسرو پرویز کے عروج و زوال کی تفصیلات طویل ہیں۔ ان تفصیلات کا چونکہ ہماری اصل کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مختصراً بیان کریں گے کہ خسرو پرویز پر ایسا وقت بھی آیا تھا کہ بہرام کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا اور مدائن سے اس حالت میں بھاگا کہ اس کے ساتھ صرف 30 سپاہی تھے۔ اس کا ذہن سازشی تھا، غیرت نام کی کوئی چیز اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ اس نے اپنے دشمن قیصر روم سے جا مدد مانگی۔ یہ خسرو پرویز کی عیاری کا کمال تھا کہ رومیوں نے اسے بہت سی اور بہت بڑی طاقتور فوج دی۔ خسرو پرویز اس فوج کے ساتھ اپنی سلطنت میں داخل ہوا۔ بہرام نے مقابلہ کیا، لیکن بہرام شاہی خاندان سے نہیں تھا۔ اس بنا پر رؤسا اور دیگر زعماء اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور فوج بھی بے دلی سے لڑی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہرام کو جان بچا کر بھاگنا پڑا اور خسرو پرویز ایک وسیع و عریض سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ یہاں سے اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شخص کی فطرت میں جو ابلیسیت تھی، اسے اس نے یوں استعمال کیا کہ جس قیصر روم کی فوجی مدد سے وہ مدائن میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور کسریٰ فارس بنا تھا، اسی قیصر روم کو اس نے للکارا اور اس کے ساتھ لڑائیاں لڑی اور اس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے اس نے بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی، جس میں عربوں کے لیے اس نے مال غنیمت اور دیگر انعامات اور مراد کی ایسی کشش پیدا کی تھی کہ عرب کے سرحدی قبائل کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ اس کا دادا نوشیروان عادل فلسطین کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن موت نے آ لیا۔ پوتے خسرو پرویز نے دادا کے اس ارادے کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام مقدس یادگاریں، اصل صلیب جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور ان کا مفروضہ یعنی مدفن تباہ و برباد کر کے غائب کر دے گا۔
اس وقت فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں کو پتہ چلا کہ خسرو پرویز عیسائیت کے مرکز کو تباہ کرنے چلا ہے، تو 62,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ عیسائیت کے اتنے ہی دشمن تھے جتنے اسلام کے تھے۔ خسرو پرویز کی فوج بیت المقدس میں داخل ہو گئی اور ایسی قتل و غارت کی کہ 90,000 عیسائیوں کو، جن میں بچے بھی تھے، قتل کر دیا گیا۔ کوئی گرجا گھر سلامت رہنے نہ دیا گیا۔ زیادہ تر گرجوں کو آگ لگا دی گئی، تمام دولت لوٹ لی گئی۔ عیسائیوں کی کوئی مقدس جگہ سلامت نہ رہنے دی گئی۔ وہاں سے سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے انبار ملے جو خسرو پرویز مدائن لے آیا تھا۔ عیسائیوں کی تاریخ میں ان پر اس سے زیادہ ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ پرویز کے ظلم اور درندگی کا نشانہ رومن کیتھولک عیسائی بنے تھے۔ اس کے بعد خسرو پرویز اسلام کے خلاف کمر بستہ ہونے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کے نجاشی کو دعوت اسلام کا پیغام بھیج کر خسرو پرویز کے نام ایک پیغام بھیجا۔ پیغام لے جانے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت خسرو پرویز کردستان کی سرحد پر دریائے قارامو کے کنارے خیمہ زن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی تحریر یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام۔ اس شخص پر سلام ہے جو ہدایات کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ ہر زندہ انسان کو اللہ کا خوف دلاؤں۔ لہٰذا تم اگر اسلام قبول کر لوگے تو سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں کا وبال جان تمہاری گردن پر ہوگا۔ خسرو پرویز فرعونوں سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو سورج کا بیٹا ہی نہیں، دنیا کا دوسرا خدا سمجھتا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا تو اس کے چہرے پر فرعونیت کے قہر و غضب کے تاثر کے ساتھ حیرت و استعجاب کا تاثر بھی شامل تھا کہ یہ کون ہے جس نے اتنی بے باکی اور صاف گوئی سے اسے خط لکھا ہے۔ وہ حیران تھا کہ کوئی انسان ایسا جرأت مند اور سرکش بھی ہو سکتا ہے جس نے اس کے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ خسرو پرویز تو طرابلس سے لے کر پنجاب تک کا شہنشاہ اور خداوند عالم کہلاتا تھا۔ غصے سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے کہ عرب کے ایک بوریا نشین نے اسے محض رئیس فارس کہا ہے۔ وہ تو کہا کرتا تھا کہ قیصر روم اور خاتون چین مل کر بھی اس سے آنکھ ملانے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ ایشیا اور یورپ کی بادشاہیاں متحد ہو جائیں تو بھی اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیامبر عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ درباری یہی توقع رکھتے ہوں گے کہ اس پیامبر کے قتل کا حکم ملا کے ملا۔ انہیں یہ توقع بھی تھی کہ اس عرب کو ذلیل و خوار کر کے اور اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا، لیکن خسرو پرویز نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے پہلے 2 ٹکڑے کیے، پھر 4، پھر 8، پھر وہ اس خط کو پھاڑتا ہی چلا گیا۔ آخر اس نے یہ تمام ٹکڑے اپنی ہتھیلی پر رکھے اور زور سے پھونک مار کر انہیں اڑا دیا۔ ٹکڑے دربار میں بکھر گئے۔ درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس فرعون نے جو انسانوں کی شہ رگیں کٹوا کر اور ان سے خون کے فوارے پھوٹتے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا تھا، عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ زرتشت کی عبادت کرنے والے خسرو پرویز نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرو پرویز نے زندہ واپس جانے کی اجازت دے کر سب کو حیران کر دیا تھا، لیکن اس نے عبداللہ کے رخصت ہونے کے بعد ایک حکم دے کر سب کی حیرت رفع کر دی۔ اس نے حکم یہ دیا کہ یمن کے گورنر تک میرا حکم تیز رفتار قاصد کو بھیج کر پہنچا دیا جائے کہ مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرے کہ میرے اس غلام نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ یمن کا گورنر ایک فارسی بازان تھا
اس تک قاصد حکم لے کر پہنچا تو بازان نے اپنا قاصد مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرفتاری پیش کریں تاکہ خسرو پرویز کے حکم کے مطابق آپ کو مدائن بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم سن کر مسکرائے اور قاصد سے فرمایا، امیر یمن بازان اور کسریٰ سے کہنا کہ اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ خسرو پرویز کی فرعونیت کی صرف ایک مثال کافی ہوگی۔ اس کے ایک بڑے ہی قابل اور تجربے کار جرنیل کی بیوی عیسائی تھی۔ خود خسرو پرویز کی ایک بیوی جس کا نام شیرین تھا عیسائی تھی۔ شیرین کا حسن بے مثال تھا۔ وہ اس قدر چالاک عورت تھی کہ خسرو پرویز جیسے فرعون اور درندے کو انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ خسرو پرویز نے بھرے دربار میں اپنے اس جرنیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے کیونکہ وہ عیسائی ہے۔ ایک بیوی تو آپ کی بھی عیسائی ہے۔ جرنیل نے خسرو پرویز سے کہا، کیا شیرین عیسائی نہیں؟ آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہیں اور اسی وقت اس کی کھال اتار لی جائے، خسرو پرویز نے حکم دیا۔ جرنیل کو جکڑ کر دربار میں ہی اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور دربار میں زندہ اس کی کھال اتار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں خسرو پرویز کی شہنشاہیت، طاقت اور ستوت کی ایک جھلک دکھانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا دوسرا خدا نہ کہتا تو کیوں نہ کہتا؟ فارس کا پایا تخت تو مدائن ہی تھا، لیکن مدائن سے 60 میل دور شمال کی طرف خسرو پرویز نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اگر یہ محل زمانے کی دست برد سے بچا رہتا تو اس کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا۔ خسرو پرویز نے اس محل کا نام قصر دستاگرد رکھا تھا۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے 2 مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ اس محل کو دیکھ کر جنت الفردوس کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک لہلہاتے سبززار اور مرغزار تھے، جن میں چکور، مور، شتر مرغ اور ہرن چرتے چکتے تھے۔ یہ وسیع و عریض محل 40,000 ستونوں پر کھڑا تھا، جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ محل کے اوپر 1000 برج تھے جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ قصر دستاگرد میں 960 ہاتھی، 20,000 اونٹ اور 6,000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے زرق برق کپڑوں میں سجے ہوئے موجود رہتے تھے۔ محل کے دروازے پر رات دن 6,000 زرنی کمر سربازوں کا پہرا رہتا تھا۔ محل کے اندر کی فضا مشک و عنبر سے مہکتی رہتی تھی۔ قصر دستاگرد میں 3,000 نوخیز اور انتہائی حسین لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کوئی انسان رتبے کے حساب سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا، جب خسرو پرویز کے دربار میں جاتا تو پہلے سجدہ کرتا، پھر آداب بجا لاتا۔ خسرو پرویز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تو کیوں نہ کرتا، لیکن وہ اس خدا کے وجود کو تو نہیں مٹا سکتا تھا جس کے ہاتھوں میں ہر انسان کی عزت اور ذلت ہے، اور جو ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس آتش پرست فرعون کی زوال کی داستان بڑی طویل اور عبرتناک ہے۔ ہم چونکہ داستان کوئی اور سنا رہے ہیں، اس لیے اس فرعون عجم کا ذکر مختصر کرتے ہیں۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خسرو پرویز کا جاہ و جلال اور اس کی جنگی قوت دیکھ کر سب کہتے تھے کہ ساری دنیا سلطنت فارس میں آ جائے گی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ خسرو پرویز قصر دستاگرد سے چور دروازے سے بھاگا۔ اس کے ساتھ 6,000 پہرے دار نہیں تھے، 960 ہاتھی نہیں تھے، 20,000 اونٹ اور 6,000 گھوڑے نہیں تھے، نہ اس کے ساتھ 3,000 حسین لڑکیاں تھیں۔ اس کے ساتھ اپنی چہیتی ملکہ شیرین تھیں اور صرف 2 کنیزیں تھیں۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ قصر دستاگرد سے نکلا اور 60 میل چل کر مدائن پہنچا تو مخلوق خدا اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو گئی۔ خسرو پرویز کی جان میں جان آئی۔ اس کے قصر دستاگرد میں قیصر روم ہرقل پہنچ گیا تھا۔ خسرو پرویز ایسا دل برداشتہ ہوا کہ فیصلہ کر لیا کہ تخت فارس سے دست بردار ہو کر اپنے محبوب بیٹے مردہ زویا کو تخت پر بٹھائے گا، لیکن اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کی حسین ترین اور چہیتی ملکہ شیرین کا بھی ایک جوان بیٹا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ شیرین اس کی زوجیت سے دست بردار ہو جائے گی، تخت و تاج سے دست بردار نہیں ہوگی۔ خسرو پرویز کا فرعونی دماغ بہت کچھ بھول گیا تھا، اور یہ سوچ تو اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کی توہین کی تھی۔ شیرین نے اپنے طلسماتی حسن اور عیاری
اور زبان کے جادو سے جس طرح خسرو پرویز کو رام کر رکھا تھا اسی طرح اس نے امرائے سلطنت کو اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ زر و جواہرات کی اور کمسن حسیناؤں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس کا اپنا حسن سحر انگیز تھا۔ عمرہ اور جرنیل محصور ہو کر اس کے جال میں آتے گئے اور وہ ان سب کو اپنے بیٹے کے حق میں اور اپنے خاوند خسرو پرویز کے خلاف کرتی گئی۔ شیرین کے بڑے بیٹے کا نام شیرویہ تھا۔ اس کا یہی اعزاز کافی تھا کہ ملکہ شیرین کا بیٹا تھا۔ اس نے فوج کو اس طرح اپنے ساتھ ملا لیا کہ درپردہ فوج میں یہ خوشخبری پھیلا دی کہ شیرویہ تخت پر بیٹھے گا تو افسروں اور سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی اور مال غنیمت میں سے حصہ ملا کرے گا اور کئی اور مراعات بھی دی جائیں گی۔ عیسائیوں تک یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ انہیں مذہبی آزادی ملے گی اور انہیں درجہ اول کی شہریت دی جائے گی۔ خسرو پرویز اس سازش سے بے خبر تھا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ شیرین اس کی آستین کا سانپ بن گئی ہے۔ خسرو پرویز نے ابھی تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک روز شیرویہ نے باپ کو حکم دیا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے۔ خسرو پرویز نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے شیرویہ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کا حکم ایسا ہی تھا جیسے کسی نے ہوا میں تیر چلا دیا ہو۔ اس نے شیرین کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اسے سنبھالے۔ یہ میرے بس میں نہیں تاجدار، شیرین نے عجیب سے تبسم سے کہا۔ اسے فوج بھی نہیں سنبھال سکتی۔ اس نے خسرو پرویز کے کان میں کہا، اس تخت پر میرا بیٹا بیٹھے گا، جرنیلوں کو حکم دے کر دیکھ لو، سب میرے بیٹے کے وفادار ہیں۔ خسرو پرویز غصے سے اٹھا اور جرنیلوں اور عمرہ کو طلب کر کے انہیں شیرین اور شیرویہ کے خلاف بڑے ظالمانہ حکم دیے، لیکن عمرہ اور جرنیلوں کا رویہ بالکل سرد رہا۔ خسرو پرویز پر یہ ہیبت ناک انکشاف ہوا کہ صرف چند آدمی اس کے ساتھ رہ گئے ہیں جو ایک مورخ کے الفاظ میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مدائن سے نکل جائے۔ میں رومیوں سے صلح کر کے اپنے اس بیٹے کی سرکشی کی سزا دوں گا، خسرو پرویز نے کہا۔ شیرین کو فریب کاری کی سزا دوں گا۔ شیرویہ اور شیرین کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو شیرویہ محافظ دستے کے گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ کو کچھ دیر پہلے اطلاع مل گئی کہ اس کا بیٹا کسی خطرناک ارادے سے اس کے پاس آ رہا ہے۔ خسرو پرویز بھاگ نکلا لیکن شہر سے نہ نکل سکا۔ ایک غریب سے آدمی کی جھونپڑی میں جا چھپا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا اور جنت الفردوس جیسے قصر دستاگرد میں رہنے والا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک تنگ و تاریک اور غلیظ جھونپڑی میں اس طرح چھپا کہ اس کے اوپر بدبودار چیتھڑے اور گھاس ڈال دی گئی۔ گھڑ سوار فوجیوں نے سارے شہر میں گھوم کر اعلان کر دیا کہ خسرو پرویز جس گھر سے برآمد ہوگا اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس حکم کے بعد کس میں اتنی ہمت تھی کہ خسرو پرویز کو اپنے گھر میں چھپائے رکھتا؟ ایک غریب سا آدمی ایک گھڑ سوار کے پاس آیا اور منہ سے کچھ کہنے کے بجائے اپنی جھونپڑی کی طرف اشارہ کر دیا۔ فوجی جھونپڑی میں آئے اور فارس کے فرعون کو چیتھڑوں اور گھاس کے نیچے سے نکال کر باہر لے آئے اور اسے محل میں لے جا کر شیرویہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر میدان میں لے چلو، شیرویہ نے حکم دیا۔ اس کے تمام بیٹوں کو پکڑ لاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ خسرو پرویز کو زنجیروں میں باندھ کر محل کے قریب ایک میدان میں لے گئے اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں لایا جانے لگا۔ یہ سب شیرویہ کے بھائی تھے جو مختلف بیویوں میں سے تھے۔ ان کی تعداد شیرویہ کو ملا کر 19 تھی۔ جب تمام بیٹوں کو لا چکے تو شیرویہ نے انہیں گنا۔ تعداد 18 ہونی چاہیے تھی لیکن 17 تھی۔ ایک کم ہے، شیرویہ نے کہا۔ ان میں یزدگرد نہیں ہے، اسے بھی لاؤ۔ بہت سے لوگوں نے محل کا کونا کونا دیکھ لیا۔ شہر میں اعلان کیا گیا کہ یزدگرد اور اس کی ماں کو پناہ دینے والے کے گھر کو آگ لگا کر گھر کے ہر فرد کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن اس ماں بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ خسرو پرویز کا ایک دوست ساران بھی غائب ہے۔ اس وقت یزدگرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے بہت دور جا چکا تھا۔ ساران ان کے ساتھ تھا۔ ساران نے قبل از وقت بھانپ لیا تھا کہ شیرویہ اپنے کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خسرو پرویز کے غائب ہوتے ہی یزدگرد اور اس کی ماں کو غریب سے کسانوں کے بھیس میں شہر سے نکال کر لے گیا تھا۔ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دو، شیرویہ نے حکم دیا۔ ان کے باپ کے سامنے لے جا کر قتل کرو۔ وہ کیا ہولناک منظر ہوگا!
خسرو پرویز کے ایک بیٹے کو اس کے سامنے لے جاتے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ ان سے کم سن بچے بھی تھے، نو عمر لڑکے اور نوجوان بھی تھے، اور ان میں وہ نوجوان مروہ زویا بھی تھا جسے خسرو پرویز اپنی جگہ تخت نشین کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہ اپنا سب سے پیارا بیٹا سمجھتا تھا۔ بھائیوں میں سب سے بڑا شیرویا تھا۔ ان کی مائیں دور کھڑی چیخ چلا رہی تھیں۔ ان میں سے جس کے بیٹے کو آگے لے جاتے تھے اس کی ماں فریادیں کرتی آگے کو کود پڑتی۔ فوجی اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے دور جا پھینکتے۔ شیریں محل کے دریچے میں کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد ماں تھی جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ شیرویا نے اپنے 17 بھائیوں کو قتل کرا دیا اور اپنے باپ کے متعلق حکم دیا کہ اسے قید خانے میں سب سے زیادہ تنگ و تاریک اور گندی کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ خسرو پرویز نے اپنے بیٹے سے استدعا کی کہ اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ سلطنت فارس سے نکل جائے گا، لیکن بیٹے کے دل میں یہ رحم پیدا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے تخت پر منڈلانے والے تمام خطرے ختم کر رہا تھا۔ میں تمہیں قید خانے میں زیادہ دن رہنے نہیں دوں گا، شیرویا نے باپ سے کہا، جلدی رہا کرا دوں گا۔ خسرو پرویز کو قید خانے میں ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرویا نے ایک آدمی کو بلایا۔ تاریخ میں اس آدمی کا نام نہیں لکھا۔ شیرویا نے اسے حکم دیا کہ قید کے 5ویں دن وہ قید خانے میں جا کر خسرو پرویز کو قتل کر دے۔ اب شیرویا سلطنت فارس کا شہنشاہ تھا۔ قید میں خسرو پرویز کی 5ویں شام تھی۔ وہ تاریک کوٹری میں نیم فاقہ کشی کی حالت میں پڑا تھا۔ کوٹری کا دروازہ کھلا۔ خسرو پرویز نے پوچھا، کون ہو؟ میں کسرائے فارس کو رہا کرنے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ اٹھو اور اس اذیتناک زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ خسرو پرویز خوشی خوشی اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس آدمی کا خنجر خسرو پرویز کے دل میں اتر گیا۔ خنجر باہر نکلا اور ایک بار پھر دل میں اتر گیا۔ خسرو پرویز اذیتناک زندگی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شیرویا خسرو پرویز کا ہی بیٹا تھا اور وہ شیریں جیسی عیار حسینہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ناگن کا بیٹا سانپ ہی ہو سکتا تھا۔ اسے خسرو پرویز کے قاتل نے اس امید پر بڑی خوشی سے آ کر بتایا کہ اس کے حکم کی تعمیل کر آیا ہے کہ اسے انعام ملے گا۔ تم نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، شیرویا نے کہا۔ ہاں تاجدار فارس، اس آدمی نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل میں ذرا سے بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا فرض ہے، شیرویا نے کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور شیرویا نے تلوار نکال کر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز کے دادا نوشیروان عادل نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے 14 کنکرے گر پڑے ہیں۔ یہ خواب یوں سچ ثابت ہوا کہ شیرویا کے بعد صرف 9 سال کے عرصے میں مدائن کے تخت پر 12 تاجدار بیٹھے اور قتل ہوئے۔ یزدگرد 14واں بادشاہ تھا جسے اب ساران جا کر لے آیا تھا، اور پران دخت اور رستم نے اس کی رسم تاج پوشی بھی ادا کر دی تھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے لشکر کو سابات سے تقریت لے گئے تھے۔ انہیں ان جاسوسوں سے جنہیں انہوں نے پناہ گزینوں کے بہروپ میں مدائن بھیجا تھا ایسی اطلاعیں ملیں جو ان کی توقعات کے خلاف تھی اور بے حد تشویشناک بھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورت تو یہ تھی کہ ٹوٹی ہوئی 2 پسلیوں اور پھیپڑوں کے زخم نے مثنہ بن حارثہ کو معذور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ چند قدم چلتے یا گھوڑے پر سوار ہوتے تو مجروح پھیپڑوں کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا اور سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ اس کے باوجود مثنہ نے اپنی عزم، قوت ارادی اور روحانی قوت کو علیل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو یوں معمول کے مطابق پورا کر رہے تھے جیسے جسمانی لحاظ سے وہ تندرست و توانا ہوں۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ فارسیوں کی جنگی قوت کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے اور ان کے لڑنے کا جذبہ ختم کر ڈالا ہے، اور اب مدائن کو محاصرے میں لے کر سلطنت فارس کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دینی ہے۔ لیکن مدائن سے آنے والے جاسوسوں نے وہاں خاصا عرصہ رہ کر اور شاہی اور عوامی حلقوں میں گھوم پھر کر اور تمام احوال و قوائف کا مشاہدہ کر کے مثنہ بن حارثہ کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ مختصراً یوں تھی کہ فارس کے تخت پر خسرو پرویز کے 21 سالہ بیٹے کو بٹھا کر وہ جرنیل جو رستم اور پوران کے خلاف ہو گئے تھے اب ان دونوں کے ساتھ ہو گئے ہیں،
اور انہوں نے اس عزم کے ساتھ بڑا پکا اتحاد کر لیا ہے اور پوری تیاری کر لی ہے کہ مسلمانوں کو فارس سے زندہ نہیں نکلنے دینا اور مدینہ پر قبضہ کر کے عرب کو سلطنت فارس میں شامل کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ فارس کے مختلف علاقوں کے جاگیردار عمرہ اور دولت مند تاجر مدائن میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ہی رستم اور پران کو مجبور کیا کہ یزدگرد کو تخت پر بٹھایا جائے۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے فوج کے لیے جوان آدمی، گھوڑے اور اونٹ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ رستم اور دوسرے جرنیلوں نے بڑے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اب کے جو فوج تیار ہو رہی ہے وہ پہلی فوج سے کہیں زیادہ جرری اور دلیر ہوگی، اور یہ بھی کہ جرنیل اب مثنیٰ کے طریقۂ قیادت اور لڑنے کے انداز کے مطابق اپنے جنگی طور طریقوں میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ امیر لشکر، ایک جاسوس نے کہا، فارس کی اس فوج کو تیار ہوتے وقت لگے گا۔ یہ فوج آپ کے سامنے آئے گی تو آپ پریشان ہو کر کہیں گے کہ یہ وہ فوج تو نہیں ہے جسے ہم ہر میدان سے بھگاتے رہے ہیں۔ کچھ بندوبست کر لیں، کمک منگوا لیں، ان 3000 نفری سے آپ پہاڑ جیسی فوج سے نہیں ٹکرا سکیں گے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خاصا لمبا پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے مدائن کے بدلے ہوئے حالات اور آنے والے خطرات لکھوائے اور زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست کی۔ یہ پیغام قاصد کو دے کر کہا کہ وہ کم سے کم رکے اور جس قدر جلدی ہو سکے مدینہ پہنچے اور واپس یہاں نہ آئے بلکہ ذی وقار کے مقام پر آئے۔ قاصد کو بھیج کر مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے لشکر کو تکریت سے کوچ کرایا اور ذی وقار کے مقام پر جا خیمہ زن ہوئے، کیونکہ یہ جگہ فارس اور عرب کی سرحد پر تھی۔ قاصد کے جانے کے کچھ دن بعد مثنیٰ کو اطلاع ملنے لگی کہ انہوں نے فارس کے جن شہروں اور قصبوں کو فتح کر لیا تھا وہاں کے لوگ سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ وہاں مثنیٰ نے شہری انتظامات کے لیے جو عمال مقرر کیے تھے ان میں بعض بھاگ آئے اور کچھ مقامی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یہ بغاوت ان علاقوں کے جاگیردار اور عمرہ وغیرہ کروا رہے تھے۔ اس طرح مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ دن رات دور دور تک گشتی ٹولیاں بھیجا کریں۔ فارسی کسی بھی روز حملہ کر دیں گے۔ ہمیں فارس کی فوج کی آمد کی اطلاع قبل از وقت مل جائے تو ہم کچھ نہ کچھ مقابلہ کر سکیں گے، اگر نہ کر سکے تو اپنی سرحد قریب ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور قریب ہی سے مدد مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قاصد پہنچا تو پیغام پڑھ کر امیر المؤمنین اتنے پریشان نہ ہوئے جتنے قاصد کی زبانی یہ سن کر گھبرائے کہ مثنیٰ بن حارثہ کا زخم خراب ہو چکا ہے اور لگتا ہے یہ زخم ان کی جان لے کر رہے گا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے جو ہر مستند مورخ نے لکھے ہیں، میں شاہان عجم سے ملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ امیر المؤمنین نے اسی وقت مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھجوائے کہ ہاتھ آیا عجم عرب کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور وہاں وہ سپہ سالار جو آگ کی عبادت کرنے والوں کو روکے ہوئے ہے پھیپھڑوں کے زخم سے مر رہا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ پیغام اس قدر جوشیلا، اشتعال انگیز اور جذباتی تھا کہ قبیلوں کے سردار اپنے آدمی لے کر مدینہ پہنچنے لگے۔ پیغام بھیج کر حضرت عمر حج کے لیے مکہ چلے گئے۔ فریضہ حج ادا کر کے واپس آئے تو مدینہ میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 آدمی بھیجے تھے۔ قبیلہ حضرموت، صدف، مزہج، قیس اور غیلان کے سرداروں نے 8000، بنو تمیم اور بنو رباب نے 4000 اور بنو اسد نے 3000 آدمی بھیجے۔ حضرت عمر نے مثنیٰ بن حارثہ کے قاصد کو کچھ ہدایات دے کر یہ بھی کہا تھا کہ 2 سرحدی قبائل ربیہ اور مزر تمہارے قریب ہیں، انہیں کہو کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی بھیجیں۔ یہ لشکر اتنا بڑا ہو گیا اور اس لشکر کی نوعیت ایسی تھی کہ حضرت عمر خود اس کے سپہ سالار بن گئے اور لشکر کو ساتھ لے کر مدینہ سے 3 میل دور سرار کے مقام پر رک گئے، جو ایک چشمہ تھا۔ بعض صحابہ کرام کے کہنے پر حضرت عمر اس لشکر کی کمان سے دستبردار ہو گئے اور نجد سے سعد بن ابی وقاص کو بلا کر انہیں لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ یہ تفصیلات اس داستان ایمان افروز کے اگلے باب میں پیش کی جائیں گی۔ یہاں ایک بہت ہی افسوسناک حادثے کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حادثہ یوں ہوا کہ ذی وقار میں ایک رات مثنیٰ بن حارثہ کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی
کہ سانس رکنے لگا۔ طبیبوں نے بہت جتن کیے مگر مصنع پر نزے کا عالم طاری ہو گیا۔ سلمہ ان کے پاس موجود تھیں اور مصنع کے بھائی معنہ بھی وہیں تھے۔ مصنع نے بڑی مشکل سے کہا، میرا وقت آن پہنچا ہے، میری وصیت سن لو۔ میری جگہ جو سپہ سالار آئے گا اسے بتا دینا فارسیوں سے اس وقت تک نہ لڑنا جب وہ یکجا ہو چکے ہوں۔ ان کے علاقوں کے اندر جا کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں۔ ان کی سرحد پر رہ کر ان سے لڑو اور انہیں کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو آگے بڑھو، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو پیچھے اپنی سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی راستوں سے عربی واقف ہیں، اجمی نہیں۔ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو اور پھر تم ان پر غالب بھی آؤ گے۔ یہ وصیت کرتے کرتے مصنع بن حارثہ کو ہلکی سی ہچکی آئی اور وہ اپنے پیچھے شجاعت کی بے مثال داستانیں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔